من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ پاک جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو توبہ نصیب کرتا ہے۔ جس کو توبہ نصیب ہو گئی، سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی جو لوگوں کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتی تھی۔ وہ اپنے دروازے پر بیٹھی رہتی تھی اور اس کی آنکھ اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اس کو دیکھتا وہ اس پہ جو ہے آزمائش میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک بار وہ جیسے بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے ایک نیک شخص عابد جو بہت عبادت گزار تھا وہ وہاں سے گزرا۔ اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو وہاں پر رک گیا۔ وہ اس آزمائش میں وہ بھی مبتلا ہو گیا اور اس کے پاس آیا اور اس سے جو ہے کہا کہ مجھے تم اچھی لگتی ہو۔ تو اس سے ٹائم لیا، اس کو اس نے جو پیسے مانگے، جتنے دینار مانگے وہ بھی دیے۔ تو اس نے جو اس کو ٹائم دیا یہ اس پر آیا۔ وہ بڑے میک اپ کر کے بڑا سنور کے اور بیٹھ گئی۔ یہ جیسے ہی آیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ جب وہاں پر آیا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں رب کی عبادت کرتا ہوں اور آج میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے رب نے منع کیا ہے۔ تو اس نے جو ہے اس عورت کو کہا کہ جو میں نے تمہیں پیسے دیے وہ تمہیں آئے، مجھے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں۔ اس عورت نے کہا تم نے پیسے بھی دیے، ابھی کہہ رہے ہو پیسے بھی؟ کہہ رہا تھا ہاں۔ عورت نے کہا کیوں؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر رہا، اور میں نے زندگی میں جب سے پیدا ہوا ہوں تو میں نے غلط کام بھی نہیں کیا۔ اس عورت نے اس کو کہا اپنا نام اور اپنا محلہ بتا دے پھر تو چلا جا۔ اس نے بتایا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو عورت کے دل میں خیال آیا کہ جس نے زندگی میں نہیں کیا تھا، پہلی بار کر رہا تھا، تو وہ بھی رب سے ڈرا، اور میں یہ کام کرتی رہتی ہوں روز، مجھ پہ تو اللہ کتنا رب کا عذاب ہوگا۔ اس نے بھی توبہ کی اور کہا یا اللہ مجھے بخش دے، میں آج کے بعد توبہ کرتی ہوں، یہ کام کبھی نہیں کروں گی۔ اس نے وہ جو بڑے کپڑے پہنتی تھی اچھے وہ اتار کر ایک پرانا جوڑا پہنا، دروازہ بند کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ ایک جو عورت تھی یہ بد کردار، اس نے ایک دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو کچھ ایک دن گزرا یا 2 دن گزرے تو وہ عورت جو ہے نکل پڑی اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے۔ پوچھتے اس گاؤں میں آئی، کہا کہ فلانے نام سے یہاں پر کوئی رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا رہتا ہے، فرمایا اس کو بلاؤ۔ اس کو بتایا گیا کہ ایک عورت آئی ہے جو تمہارے کو بلا رہی ہے۔ یہ جیسے گیا تو اس نے نقاب اتارا، اس نے جیسے دیکھا اس کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی فاحشہ عورت ہے، اور اس نے ایک زوردار آہ بھری
وہاں پر یہ گر گیا، فوت ہو گیا۔ اب اس عورت نے پوچھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار قریبی، تو اس کو بتایا ایک اس کا بھائی ہے، کہا مجھے اس سے ملاؤ۔ اس کے پاس اس کو لے گئے، اس کو سارا قصہ بتایا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ شخص تھا جس نے میری زندگی بدل دی ہے، اور میں نے توبہ کی ہے، اس نیت سے آئی تھی کہ اس کے ساتھ شادی کروں، اب یہ فوت ہو گیا ہے، مجھے تم اپنے نکاح میں رکھ لو اور میں زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہوں۔ پھر اس کے بھائی نے اس سے نکاح کیا، شادی کی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ والوں نے کیسے، کتنا رب سے وہ ڈرے ہیں، اور اللہ والے ہر دور سے ہوتے ہوئے آئے ہیں اور ہوتے ہوئے آئیں گے۔ اور باقی جو ظالم لوگ ہیں، جو غلط کام کرتے رہتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا۔ ان کو دنیا میں بھی ذلت ہے، قبر میں بھی ذلت ہے، قیامت میں بھی ذلت ہے۔ اللہ پاک ہر مومن کو، ہمیں ہر مسلمان کو برے کاموں سے بچائے، اور ہمیں قیامت ساری زندگی بلکہ قیامت تک رب ہمیں آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے کہ قیامت کے دن بھی ہم آقا پر درود پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقے وارث سے بچائے۔ اللہ پاک سارے پاکستان، سعودی میں، ایران، عراق، شام میں، ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، سب کو یہ انعام دے کہ وہ اپنے گھر گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔